اس کی روشنی. کل ہم نے ایک بات کی تھی، فرمان یہ ہے کہ مولا نے مسجد کوفہ میں جو عالم اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک ہے، اور وہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے اس میں اس مسجد کوفہ کو بریکٹ کیا گیا ہے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد النبوی یعنی روضہ رسول کے ساتھ. اور وہ فقہی مسئلہ کہ جب کوئی آدمی سفر اختیار کرے تو سفر کی حالت میں روزہ بھی حرام اور نماز بھی قصر، سوائے 4 جگہوں کے جہاں مسافر پر روزہ تو حرام رہے گا، وہ تو ان 4 جگہوں پہ بھی اجازت نہیں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے اس مسئلے کو مکمل کیا جائے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے گناہگار ہیں کہ اگر مجھے ان کی نماز جنازہ سے پہلے ان کا یہ گناہ معلوم ہو جائے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤں. اب معلوم ہو جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ علم رسالت نہیں، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے ایک عام آدمی اگر ہو اسے جس طرح سے خبر ملتی ہے اس انداز سے میرے پاس کوئی خبر آئے. گناہگار سیرت رسول، پیغمبر کے زمانے میں چوریاں بھی ہوئی، چور کا ہاتھ کٹتا، شرابیں بھی پی گئی، شرابی کے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، حرام کاری کا گناہ بھی ہوا جسے سنسار کیا جاتا. جب کبھی رسول کے پاس ایسا کوئی مجرم آتا ہے، علم رسالت سے رسول کو معلوم ہے کہ یہ شرابی ہے کہ نہیں، یہ چور ہے کہ نہیں، یہ وہ والا گناہ کر چکا ہے یا نہیں. لیکن چونکہ شریعت کے مسائل میں ظاہری اعتبار سے علم رسالت استعمال نہیں ہوتا تو گواہ مانگے جاتے ہیں. گواہ ملے تو سزا ملتی، گواہ نہ ملے تو سزا نہیں ملتی. یا رسول اللہ آپ کو گواہ کی کیا ضرورت؟ گواہ ہم جیسا نادان یا ناواقف یا لا علم وہ آدمی گواہ مانگے تو سمجھ میں آتا. آپ کا علم ما کان و ما یکون کے حامل ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے وہ سنسار والا گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں. ظاہری اعتبار سے شریعت کا نظام ایک خاص طریقے سے چلتا. علم رسالت، علم امامت ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا سوائے آج کی رات شب جمعہ دعا کے حوالے سے بھی بات کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جو دعا ہفتے میں 6 دن قبول نہیں ہوتی ہیں وہ آج کی رات قبول ہوتی ہے. شب جمعہ موت کو یاد کرنے کا بھی دن ہے. جن قبر کے جن مردوں پر عذاب بھی آ رہا آج کی رات ان کا عذاب کم ہو سکتا یا دور ہو سکتا. ان کے وارث اگر ان کے لیے کوئی نیکی بھیجے، بلکہ آپ میں سے جن کی ماں انتقال کر چکی، جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، دادا اور دادی، نانا اور نانی، وہ سارے آج انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ زندہ رشتہ دار ہمارے لیے کوئی نیکی 2 منٹ کی 3 منٹ کی مختصر کوئی نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. آدھے منٹ کا آپ نے فاتحہ پڑھا تو آپ کا کیا گیا؟ مرنے والے کو بہت کچھ مل جائے گا. بلکہ آدھی رات تک تو وہ انتظار کرتے ہیں. پھر بھی اگر ہم ٹس سے مس نہ ہوئے اپنے کاموں میں لگے رہے تو آدھی رات کے بعد وہ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، ساری رات چیختے اور فریاد کرتے ہیں. ماں کی آواز سن کے دوڑنے والا، باپ کی آواز سن کے لپک کے جانے والا آج آدھی رات سے لے کے فجر تک اس کا باپ اور ماں روتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے، اور وہ توجہ تک نہ دے گا. ٹی وی دیکھ رہا، ڈرامے میں لگا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا، شاپنگ کے اندر گیا ہوا یا سو رہا. خیر یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی. جو میرا 31 سال سے جو میں حسینیہ ظاہر آ رہا ہوں تو مجمع ہو گیا ہوگا کہ میرا انداز کیا ہے. تو آج کی رات موت کو بھی یاد کرنے کی رات،
اور جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی، جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا دادا ساری رات چیخے گا، پہلے آدھی رات اپنی قبر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے، بعد کی آدھی رات تمہارے گھروں پہ آ کے فریاد کریں گے، اور تم ان پہ توجہ نہیں دے رہے، غیروں کو چھوڑو تم، تو جب ایک دن آئے گا تم بھی تو جاؤ گے نا اپنے قبر میں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر بھی یہی گزرے کہ آدھی رات چیختے رہو، نہ تمہارا بیٹا تمہاری بات سنے نہ تمہاری بیٹی؟ اور کیسے سنیں گے؟ ایک تو ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ لاپرواہ ہوتی، اور دوسرے تم نے ان کو ٹریننگ ہی یہی دی، شب جمعہ بیٹھ جاؤ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے رہو، وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ تو جب تم خود دیکھ رہے مثلا یہ والی باتیں وہی سنے گا جو اس کیٹیگری میں نہیں، لیکن اپنے دوست، اپنے جاننے والے، ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بھائی ہماری ماں دنیا سے گئی ہے تو اس کی ماں بھی گئی، ہم نے تو فاتحہ کا ثواب پہنچا دیا، اس نے تو یہ بھی نہ کیا، تو اب اس کو دیکھ کر اپنے قبر کے بارے میں سوچو کہ جب تم جاؤ کیوں بھروسہ کرتے ہو اس اولاد پر جو آج زندگی میں والدین سے نہیں پوچھتی ہے، مرنے کے بعد کیا پوچھے گی؟ ایسا انتظام کر کے جاؤ کہ تم کسی کے محتاج ہی نہ رہو۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے چچا بوڑھے تھے، بیمار تھے، بڑھاپے میں جاب نہیں کرتے تھے، ان کے بیٹوں نے توجہ نہ دی، ٹھیک مانگ کے ان کا گزارا ہوا، لوگوں سے مدد کی اپیل کر کے گزارا ہوا، خاندان میں 8-10 ایسی مثالیں دیکھی، اب وہ اپنی زندگی میں، اب یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی، ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی انویسٹمنٹ کر دیا، ایسی جگہ پیسہ محفوظ کر دیا کہ جب ہم زندہ لیکن بوڑھے ہوں گے ہمارا کام چلتا رہے، مکان خرید لیا کہ اس کے کرائے سے بڑھاپے میں گزارا ہوگا، یہی موت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ایسا انتظام کر جاؤ۔ اگر تمہارا بیٹا تم پہ توجہ نہ بھی دے، تم کہو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ تیری مدد کے بغیر بھی قبر میں میرا کام چلتا رہے گا اور بڑے اچھے طریقے سے چلے گا۔ اسی کا نام اسلام میں ہے صدقہ جاریہ، اور اسی کا نام ہے صدقہ جاریہ، اور اسی کا پیغام سورہ یاسین کی اس آیت میں، دیکھیے پیغام کو ایک ایسی آیت میں رکھا کہ معلوم ہے مومن ہر چیز بھول سکتا ہے، جہاں اپنے آقا اور مولا کی بات آئے گی وہ نہیں بھولے گا، تو وہ جو آیت سورہ یاسین کی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کی ہر چیز امام مبین کے پاس پہنچا دی، رکھ دی، اسی آیت میں، اس سے ملی ہوئی آیت نہیں، وہی آیت نحن نکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه فی امام مبین، آدھی آخری آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے، اسی کے ساتھ ملا کر کہ دیکھو ہم تمہارے وہ اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کر جاؤ، وہ آثار ہوں، اور ان اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد ثواب تمہاری قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ پیغام بھی دے دیا سورہ درود بھیجے محمد والے